الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سورت نمبر 5 سورت المائدہ کی آیت نمبر 12 13 اور 14 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کر دیے تھے. وقال اللہ انی معکم ارشاد ربانی ہوا میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ اگر تم نماز کی پابندی کرو زکوٰۃ ادا کرو وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ وعزرتموہم انہیں تقویت پہنچاؤ ان کی مدد کرو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا نیز اللہ کو بہتر طور پر قرض دو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تم سے تمہاری خطاؤں کو گناہوں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں ضرور تم کو ایسی بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
اس کے بعد بھی تم میں سے جو انکار کرے گا فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ بات کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہیں نصیحت جو کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑے حصے کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر آپ ان کے لوگوں کو خیانت ہی پر پاتے رہیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، آپ انہیں معاف کیجئے اور درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، لہذا جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس لیے ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان قریب اللہ انہیں بتلائیں گے۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل، بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کے جو مسلمان تھے، بنی اسرائیلی کہے جا رہے تھے، وہ یہاں مراد ہیں۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے شریعت الہیہ کی پابندی کرنے کا عہد پیغمبروں کے واسطے سے لیا تھا، اور اللہ کی شریعت میں جہاں حلال و حرام تھا وہیں پر ایک خاص حصہ آخری پیغمبر امام الانبیاء سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ شمائل نبویہ کا ان سے عہد لیا گیا، بتا کر کہ جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لے آنا، ان کی صفات کو، شمائل کو عام پبلک میں بالکل اوپن شکل میں، کھلی ہوئی صورت میں بیان کرنا۔ یہ تو بات ہو گئی لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے،
دو بیوی کا ہونا تو بالکل یقینی ہے. ایک بیوی سے 10 بیٹے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے. حضرت یوسف اور چھوٹے بھائی بنیامین یہ دوسری بیوی سے، تو 12 بیٹے تک ہوئے. اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں کو بھی اولادیں عطا کی اور یہ آگے چل کے مستقل طور پر نسل خاندان بنتی چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہر بیٹے کے ہاں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے ہاں جو نسل آگے چلی تھی، یہ ایک بڑا خاندان قبیلہ بن گیا. اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام درہم برہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اس بات کو بہت نوٹ کر لیجئے گا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک منظم ڈسپلن کے انداز میں بنایا اور چاہتے بھی ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں باقاعدہ بڑے نظام کے ساتھ رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں. ظاہر بات ہے کہ جب یہ نسل، یہ خاندان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑی آبادی ان کی ہو گئی، ان کا بڑا علاقہ ہو گیا، تو اللہ کے نظام کے مطابق اس دنیا کے نظام کو خاص طور سے بنی اسرائیل کو سنبھالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کچھ لوگ ان کے معین مددگار ہونے چاہیے. اس لیے بنی اسرائیل کے نظام کو، دنیا کی ساری چیزوں کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے لحاظ سے ہر قبیلے کو ایک ایک ان کا ذمہ دار مقرر کیا. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اے من بنی اسرائیل 12 نقیبہ، 12 نقیب یعنی 12 سردار. آج آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ 12 میئر منتخب کیے گئے. ہر میئر اپنے اپنے ایریا کو، اس کی جنتا اور پبلک کو سنبھالے گا. اس سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درمیان میں اجتماعیت چاہتے ہیں اور ان کا ایک دنیا کا ذمہ دار ہونا چاہیے. علاقہ وائز پر، وارڈ نمبر کے اعتبار سے، میونسپل کے اعتبار سے، اور اس کا بڑا ایریا جتنا ہو اس اعتبار سے. اس اجتماعیت اور اس عمارت اور ذمہ داری کی بنیاد پر ایمان والے دنیا کے اعتبار سے دوسروں کے سامنے ایک اپنی پوزیشن اور طاقت کو بتا سکتے ہیں. اور جب انتشار رہے گا، ٹوٹ پھوٹ رہے گی، جو پوزیشن ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا جب 12 سردار بنائے گئے کہ بنی اسرائیل کم سے کم ظاہر میں ایک رہے. اسی لیے انہی میں سے جب قارون نے فرعون اس زمانے کا جو تھا اس کی حمایت کی، اور حمایت کا نہیں مسئلہ تھا بلکہ اپنی پوری پراپرٹی، مال و دولت اس کے پاس لے کے گیا. آپ پڑھیے، انشاءاللہ زندہ رہے تو ہم سورہ عنکبوت میں پہنچیں گے. وہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قارون موسیٰ کے بنی اسرائیل میں سے ہے. ان قارون آیت یاد نہیں آ رہی ہے، پھر سبق میں پہنچیں گے تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. آج آپ جس کے نام سے پیسے سے ڈر رہے ہیں
اس زمانے میں قارون اس سے بھی بڑا ہوا تھا. پورا ملک مالی اکنامی کے اعتبار سے جس اڈانی کے پاس ہے، اس کے پاس تو پتہ نہیں کتنے ملک کا خزانہ تھا. اسی میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور من العصبہ، طاقتور پہلوان اٹھا کے لے کے جاتے تھے. تو آپ سوچیں جب چابیاں اس کی اتنی ہوں گی تو خزانہ کتنا ہوگا. میں اس لیے آپ کو ذرا پیچھے لے جایا کرتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ صبح کو دیکھیں پیپر کو، جو جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، اور ٹی وی اگر آپ کے پاس ہے تب تو وہ اور آگ لگانے والی جھوٹی چیز ہے. تو آپ کہیں کہ ہو ہے مالدار آدمی یہ. ارے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور میں پہلے سبق میں کہہ چکا ہوں، مال زیادہ، اس کے ساتھ دل بھی بڑا. یہ صحابہ میں 2 مرتبہ کم سے کم یاد کہہ چکا ہوں. سونا اپنے دوستوں کے یہاں بھیجا ہے ہدیہ کے طور پر، تو کسی پاکٹ میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ کہا اپنے نوکر سے، کہہ چکا ہوں، الفاظ تھوڑا بدل رہا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ نیا کچھ ہے. وہی پرانی بات ہے کہ پھاوڑے اور تگاڑی میں بھر کے، تسلے میں بھر کے لے جا کے اتنا وہاں دے کے آؤ، وہاں دے کے آؤ. سونا سونا، مٹی نہیں. آج تو کوئی مٹی بھی دینے کے لیے تیار. ہاں، میرا روڈ جیسی جگہ میں تو کوئی ہاتھ نہیں لگانے دے گا. اور اگر یہاں کے میونسپل نے روڈ توڑا، ادھر ادھر کچھ کیا اور آپ اس میں سے لینے لگے تو پیچھے سے کوئی آپ کی ویڈیو بنا لے گا کہ مسلمان مٹی کی بھی چوری کر رہا ہے. وہاں سونا گیا، سونا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 امیر دیے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ کیا ہے وہ سنیے گا. معاہدہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، انی معکم. دیکھو اگر معاہدے کی پابندی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں معیت اور ساتھ ہونا اللہ کی مدد مراد ہے. اللہ اپنے جسم کے ساتھ کسی بندے کے پاس نہیں جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو جسم کے ساتھ ماننا ہی ایمان کے خلاف ہے، جسم سے مابرا ہو. دوسری بات، کمزور آدمی جاتا ہے کسی کے پاس، ان کو کیا کمزوری ہے. یہاں مدد، ہر مومن مشکل حالات میں اللہ کی مدد اس کا شیوا، سرمایہ حیات ہے. اور جب اللہ کی مدد مل گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی سی بڑی طاقت اللہ نے جس کو مدد دی ہے اس بندہ اور بندی کا کوئی نقصان کچھ کر سکتا نہیں ہے. اب آگے معاہدہ کے پوائنٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، سنیے گا. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر نماز کی پابندی کرو گے. دوسری بات، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، مالی طور پر عبادت زکوٰۃ کی تم کو پابندی سے کرنا ہے. نماز بدنی عبادت ہے. یہ پورے 5 فٹ سے زیادہ کا جسم ہو یا اس کا ہو 5 فٹ کا، یہ ہمارے سامنے جھکے گا، دوسرے یہاں جھکے گا، بس. یہ پیشانی، یہ ہاتھ پیر اللہ کے ماسوا کے علاوہ کے سامنے جھک گیا. ظاہر سی بات ہے انسان بڑا ناشکرا، بہت بے غیرت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے زیادہ خطرے کی اور اس کے بے وقوف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیشہ اس بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے. عبادت صرف اللہ کی ہوگی. زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے نکالی جائے گی، اللہ کے مال دیے ہوئے نعمت اور مال میں سے.
زکات اللہ کے ماسوا کے لیے نہیں دی جائے گی۔ دو بات ہوئی۔ تیسری، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے پیغمبر جو آئیں گے ان سب پر ایمان لے آنا۔ دو پیغمبر کا آنا تو بالکل یقینی تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت خاتم النبیین۔ اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں علاقائی طور پر نبی اور آ کر رہیں گے، اس لیے جتنے بھی آئیں گے سب پر ایمان لانا ہے۔ اس میں بھی یہودی فیل ہو گئے، پہلے فیل ہو گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے کے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا، انکار کیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تو وہ جانی دشمن اور ان کی عزت سے کھلواڑ کرنے لگے۔ پچھلے اسباق میں باتیں آ چکی ہیں۔ اور امام الانبیاء کے تو دشمن ایسے ہوئے، امام الانبیاء پر ایمان لانے والے میرے جیسے کمزوروں کا بھی رہنا، ہمارے یو پی کی زبان میں کہیں دوبھر کر دیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے نا۔ سمجھ میں بات ہے، اللہ کا عہد توڑا کہ نہیں توڑا؟ آگے دیکھیے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، دو ترجمہ ہوا ہے۔ ان پیغمبروں کو تقویت پہنچانا، ان پیغمبروں کی مدد کرنا، الفاظ کا تھوڑا سا الگ ہے ورنہ معنی ایک ہی ہے۔ ان تمام پیغمبروں کو تقویت پہنچانا تو دور کی بات، ان پیغمبروں کے جانی دشمن ایسے بنے کہ کوشش یہی ہوتی رہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکا دیں اور امام الانبیاء کو بھی زہر سے یا اچانک حملہ کر کے یا دھوکہ دے کر مار ڈالیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں بار بار کہتا ہوں، ان کے سارے پلان کو کیا کر دیا؟ فیل کیا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو بہتر طور پر قرض دینا۔ اللہ تعالیٰ عام انسانوں کی زبان میں محاورہ میں اپنا کلام نازل کرتے ہیں، اس وقت بھی یہی، ورنہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا تو ہے نہیں۔ کیوں؟ انسانی محاورہ میں قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے زائد مال کو آپ کو دے دوں، آپ فائدہ اٹھا لیجئے، لیکن وہ چاہے لیمیٹڈ مدت ہو یا نہ، آپ کو لوٹانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھی لوٹانا ضروری ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، جیسے تم اپنے کسی عزیز اقارب، اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے گن کے رکھتے نہیں ہو بلکہ نکال دیتے ہو، دے دیتے ہو، تو جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نکالو اپنے مال میں سے میری خوشی کے لیے، فوراً نکالو، سوچو نہیں۔ دوسری بات یہ قرض حسنہ، ربا، بیاج اور سود کی نیت تمہاری نہ ہو، تو تم مجھ کو جو دے رہے ہو وہ صرف میری خوشی کے لیے، میں تم کو کتنا دوں گا نہیں دوں گا وہ میرا معاملہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، آدمی عموماً قرض چھپا کے دیتا لیتا ہے، تو تم میرے لیے جو خرچ کرو تو چھپا کر، دکھاوا نہ ہو، واہوائی نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے تم یہ سوچتے ہو کہ لینے والا واپس کرے گا اور واپس کرتا ہے، شریف آدمی تاریخ سے پہلے ہی کسی طرح پیسہ لے کے پہنچ جاتا ہے۔ تو اے لوگوں، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایک معمولی انسان سے بھی کمتر مجھے سمجھتے ہو؟ یقین کرو کہ میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ لوٹا کے رہوں گا۔ یہ ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب یہ جب معاہدے تم پابندی کرو گے تو میں پہلی بات تو یہ کروں گا
تمہارے گناہ کو ان معاہدوں کی برکت سے مٹا دوں گا، اور دوسری بات آخرت میں کروں گا کہ تم لوگوں کو ان نیک اعمال اور معاہدے کی پابندی کی بنیاد پر ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک بات خالی نوٹ کر لیجئے گا، دنیا میں ایمان اور عمل صالح دنیا کا نفع کرتے ہیں، نقصان نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ساری پابندی اور معاہدے کی بات ہو رہی ہے دنیا کے نظام کے اعتبار سے، ایمان اور عمل صالح کا تو اصل فائدہ آخرت میں ملے گا، وہ وہیں کے لیے ہے۔ اس لیے اگر نمازی اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ بن جاؤں گا میں میئر، تو شاید وہ بنے نہ بنے، لیکن یہ نماز تو اس کی ہونے والی، نماز تو ہمیشہ جو ہوگی آخرت کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ سے خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اپنے فضل سے وہاں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ حشر میں شامل کر دیں گے۔ لیکن دنیا میں بے نمازی کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور کر کے تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا نظام درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ شیطان سے اتنا تعلق اپنا ہے کہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو غیر رمضان کی تو بات ہی الگ ہے، تو پھر اس کے اثرات کہاں سے نظر آئیں گے؟ ایمان اور عمل صالح کا فائدہ دنیا میں بہت ہی آہستہ سے ملے گا، کبھی کبھی تو ہم دنیا داروں کو نظر بھی نہیں آتا، وہ ایسے ہی آہستہ سے ملتا ہے جیسے دو تین آدمی کے آپ کے بازو میں دو تین آدمی ہوں، ان کو چھوڑ کر کوئی آدمی خوشبو لگا کے آیا ہو، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ یوں کریں گے، کیا ہوا؟ کیا کوئی اچھی سی من لگتا ہے، راجہ جاسمین لگا کے آیا ہے۔ یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ اتنی دور، تقریباً 2.5 فٹ دور پہ بیٹھا ہے وہ۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالح ہے کہ اس سے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اسٹیٹ اور صوبے میں، ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں برکت ہی برکت۔ لیکن سمجھائیں کس کو اور کون سمجھے؟ اس کے بعد فرمایا بہت ہی استغنا کے ساتھ، اے بنی اسرائیلیوں سنو، تم میں سے جو ان ایگریمنٹ اور معاہدے کا انکار کرے گا وہ سیدھے راستے سے کیا ہو چکا ہے؟ بھٹک چکا ہے۔ اس لیے اس وقت اگر یہودی اپنے کو بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں پڑھنے والے نہیں، حجت نہیں کریں گے، مان لیں گے کہ ہیں بنی اسرائیلی، لیکن ان ایگریمنٹ کو توڑا ہے، اور جب توڑا ہے تو اب وہ اہل کتاب نہیں ہے، اور جب اہل کتاب نہیں ہے تو سیدھا راستہ تو کیا، انسانوں کی سمجھ کی بھی کوئی بات ان کے یہاں ملنے والی نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے ان ایگریمنٹوں کو پورا کیا، آپ ان کی کتابوں سے پوچھیں گے؟ ہاں پوچھ لیجئے اگر آپ واقف ہوں انگریزی اردو سے تو۔ چور چوری کرتا ہے لیکن نظام الہی کے مطابق اپنی چوری کا نشان چھوڑ کے جاتا ہے۔ اہل کتاب جو ہیں چاہے یہودی عیسائی، اپنی کتابوں میں جیسا کہ بار بار بات آ چکی ہے، لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے بہت چینجنگ کی، لیکن یہ بات ان کے یہاں موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے اس عہد کو، ایگریمنٹ کو باقی رکھا۔ اب اللہ کے کلام کو سنیے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کے بعد انسان اللہ کے قریب ہونے والا، اس کے فضل کرم کا کبھی بھی مستحق وہ بننے والا نہیں۔ دوسرا عذاب سنیے،
جب اللہ کی رحمت نہیں ملے گی اور اللہ کے قانون کو توڑے گا تو ہوگا کیا؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، ایسا سخت ہو گئے، ایسا سخت ہو گئے کہ پتھر تو ان کے سامنے نرم پڑ گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، معصوم بچوں کا قتل کر کے قہقہا لگا کر ایسی خوشی اور ایسی شراب نوشی کہ انسانی تاریخ میں نہیں، درندوں کی تاریخ میں بھی کوئی مثال ملنے والی۔ اب اس کے بعد ایک بات کہوں میں اپنے بارے میں، آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں، گناہ کر کے اللہ کے قانون کو میں بھی توڑ کر اس عذاب کو گلے لگا چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں کہ مجھے بھی 2 قطرہ آنسو بہانے کو مل رہا نہیں۔ ارے کیا آپ بات کرتے ہیں، آپ کا کیا ہوا؟ کہا ہم نے فلانے کے یہاں دعا میں شرکت کی، سارا مجمع رو رہا تھا، لیکن مجھ کو تو 2 قطرہ کیا بلکہ منہ بھی بنانا نہیں آیا۔ اب میں کیا کروں؟ آپ کا دل پتھر ہوا تو میں کیا کروں؟ آپ کا دل پتھر ہوا تو میں کیا کر سکتا ہوں، یا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ولیوں پیروں کو یہ تو بات دی، اللہ نے تعلیم دی ہے کہ تم لوگوں کو میری بات بتاؤ، لیکن ولیوں پیروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ تم کسی کے دل کو نرم کرو، سخت کرو۔ تصرف جس کو کہتے ہیں، کوئی تصرف کر سکتا، تعلیم دے سکتا ہے، جہنم کی وعیدیں، اس کے عذاب کو سنا سکتا ہے، لیکن تصرف کر کے میں آپ کے دل میں جھونک دوں، ڈال دوں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آگے چلیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ ایک پچھلا گناہ آ چکا ہے پہلے پارے میں بھی کہ یہ اللہ کے کلام کو لفظی معنوی اعتبار سے اپنی جگہ سے بدل دیا کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے، موقع مال سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم، یو پی کیرانہ، جس کو ہم پچھمی یو پی کہتے ہیں، وہاں کے عالم مولانا محمد رحمت اللہ کیرانوی، ان کی کتاب ہے اظہار الحق۔ اظہار الحق میں مولانا نے سینکڑوں مثالیں لکھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت میں یہ الفاظ کے ساتھ اللہ کا حکم آیا اور اس کو انہوں نے اپنے ان الفاظ کے ساتھ بدل دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھی ایک بڑا حصہ، اس بڑے حصہ میں سمجھ لیجیے گا امام الانبیاء کے شمائل کو بھلا دیا۔ مکہ کے لوگوں نے جا کے پوچھا، آپ کی کتاب میں آخری نبی کا تذکرہ ہے، ان کی صفات کہاں ہے؟ کہا آپ کچھ بتائیں گے؟ بڑے چیٹنگ بازی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں بتاتے، آپ مکہ سے آ رہے ہیں، وہاں کوئی ایک نبی کہہ رہا اپنے کو، اس کی کچھ بات سنائیے، اس کی حالت بتائیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسماعیلی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ کہا نہیں، آخری پیغمبر بنی اسرائیلی ہوگا، اسماعیلی چل، بالکل بدل دیا۔ اب پوچھا، یہ باطل کے الفاظ کو سمجھو۔ اسی طرح باطل سوال کرتا ہے آج بھی اپنی بڑے بڑے پروگراموں میں۔ وہ جو ہیں ان کی ہائٹ بتا سکتے ہو تم لوگ؟ کہا ہاں، میانہ باڈی ہے قد ان کا، نہ بالکل لمبے نہ بالکل ٹھینے۔ کہا نہیں، آخری پیغمبر جو آئے گا وہ لمبا ہوگا۔ بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ان کے سر پر بال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب بال ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہلکا سے تھوڑا پیچ لیے یہ بال ہے۔
کہا نہیں. پھر کیسا؟ کہا ہماری کتابوں میں کہ بالکل سیدھا لمبا بال ہوگا. آپ لوگ دیکھتے بہت کچھ ہے لیکن سمجھتے نہیں. آج بھی یہودی اسرائیل میں جو ہیں جنہوں نے اپنے کو مذہبی شکل دے رکھی ہے، آپ دیکھیں بڑی بڑی لٹیں لٹکائے رہتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ذرا دیکھا کیجئے. نہ سمجھ میں آئے تو ہم جاہلوں سے بھی پوچھا کیجئے کبھی کبھی. میں اپنے کو اپنی کم علمی کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کام ملا. اللہ لیتے ہیں. آپ دیکھو اس میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کوئی چیز دیکھو تو غور سے دیکھو، سمجھو کہ ہے کیا یہ. تو کیا کہا؟ بالکل سیدھا سادہ بال ہے. اور یہاں پہ امام الانبیاء کو اللہ نے خوبصورتی یہ دی تھی کہ آپ کا بال ہلکا پیچ لیے ہوئے تھا، زیادہ نہیں. اگر زیادہ ہوتا تو سوڈانی، تو آپ سوڈانی کے بال میں نہیں تھے، نعوذ باللہ. اب پھر دوسرا سوال کیا، دانت ہیں؟ کہا انسان ہے تو دانت تو ہوگا. کہا کیسے؟ کہا بڑے خوبصورت دانت، 32 دانت بالکل ایسی ترتیب سے کہ جیسے موتی کے تراش کے موتی کاٹ کے فٹ کیا گیا ہو. کہا نہیں بڑے بڑے دانت ہوں گے. سنا کیا ثابت کر دیا؟ درندہ آپ ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے امام الانبیاء کی صفات میں انہوں نے الٹ پلٹ کیا. یہ یاد رکھیے گا. آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں بہت دل سے، جن ملکوں کے لوگ چاہے وہ مسلمان کہے جا رہے ہوں یا جو بھی ملک ان سے تعلق رکھے گا، کسی بھی طرح کا اس کے نظام میں امن چین نہیں ہوگا. کیوں؟ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو الٹ پلٹ کیا. بالخصوص امام الانبیاء کے خوبصورت چہرے انور کو، آپ کی وجاہت کو، آپ کے جمال کو اللہ تعالیٰ برداشت کریں گے؟ ارے میں کسی مسلم ملک کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کے تعلقات ہوں، آپ محبت رکھیں، میرا کسی سے کوئی لین دین نہیں، لیکن یہ پوری دنیا کے نظام کے الٹ پلٹ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے تعلق سب کے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ کھل کے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر رکھتے ہیں. ایک ہاتھ میں رام بھی رہے، دوسرے ہاتھ میں رحیم بھی رہے. اس طرح کا معاملہ چلنے والا. اللہ تعالیٰ اب حضور کو مخاطب کر رہے ہیں، لا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا. الخائنہ والخیانہ مبالغے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اے پیغمبر چند لوگوں کو ان میں سے نکال لیجئے گا، عبداللہ ابن سلام وغیرہ کو. باقی ان کی اکثریت ایسی ہے کہ دین میں بھی دنیا میں بھی خیانت کرتی رہے گی. تو دین کی خیانت تو بتا دیا آپ کو. امام الانبیاء کی صفات میں چوری گڑبڑ کی کہ نہیں؟ اور دنیا کی خیانت تیسرے پارے میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں اخیر میں کہ اگر تمہارا ان کے پاس ہزاروں ٹن نہیں مال کا ذخیرہ موجود ہو، یہ تم کو ایک پیسہ واپس کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد بھی کیا تعلیم مل رہی؟ سنو. اتنے خطرناک لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کا نظام مجھ کو چلانا ہے. اے پیغمبر روز روز ان سے دو ہاتھ نہ کیجیے. فاعف عنہم، خوش معاملی کے ساتھ درگزر کرتے رہا کیجیے. نظام ان کو نہ دیجیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن ان سے ٹکرائیے. وصفح، درگزر رہیے. کیوں؟ ہم آپ کو جہاں طاقت دے کر بدر میں لائے تھے، وہیں ہم آپ کو حسن سلوک، خوش اخلاق، خلق عظیم میں بھی نبی بنا کر بھیج رہے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. اس کے بعد آخری آیت جو سبق پورا ہو رہا ہے، یہ نصارہ جو اپنے کو کہتے ہیں، ان سے بھی ہم نے معاہدہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى؟ جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے
عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے بعد ماننے والے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ہی نصرانی ہیں، یہ اللہ نے لفظ نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ پر جو بھی ایمان لائے گا وہ میرا بنے گا۔ اسی لیے کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا نا آپ سے یہی سبق میں کہ اصل عیسائی تو ہم ہیں۔ پھر آپ سے بتایا بھی تھا کہ دیکھو سمجھ کے نقل کرنا، ورنہ کل حکم لگ جائے گا ہم کو عیسائی بنا دیا۔ تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی معاہدہ کیا تھا۔ ان معاہدوں میں شمائل نبوی کی بات تو پہلے نمبر پر تھی، اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم آج بھی عہد عتیق عہد جدید یہ دو انجیل کے نسخے ان کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں، یعنی پرانی انجیل اور نئی انجیل میں بھی آپ کی صفات موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام کے پاس اس طرح کی باتیں روایتیں آپ کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں آ رہا ہوں، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہی گھوم گھوم کر کہتے تھے کہ دیکھو میرے بعد ایک پیغمبر آ رہا ہے، وہ وہاں پیدا ہوگا، ساری بات بتائی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ساری نصیحتوں کو بھلایا، تو اللہ کا ایک عذاب ان میں آیا۔ سنو غور سے، اللہ کے احکام کو جو لوگ بھی بھلائیں گے نا ان کے ہاں یہ عذاب آئے گا۔ کیا عذاب آیا؟ دو عذاب۔ ان عیسائیوں کے بیچ میں بینہم العداوہ، ان عیسائیوں کے بیچ میں دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ہم نے ڈال دیا۔ ہم کو آپ کو نہیں پتا ہے، ہم آپ تو بس اوپر اوپر کی چمک دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی امریکہ جس کے اکثر حکومت کے لوگ اور عام پبلک اپنے کو عیسائی کیتھولک کہتی ہے، یہ سارے کے سارے اندر سے روس کو ایک پیسہ نہیں چاہتے، بلکہ اب تو کھل کے عداوت و دشمنی کی بات کرتے ہیں۔ اچھا آگے بڑھیے۔ عیسائیوں کے مین دو گروہ، اور یہ ایسے دو گروہ ہیں، ایک کہتا ہے یہودیوں کو ہم نے معاف کر دیا، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کو ہم پائیں گے تو قتل کریں گے۔ تو یہودیوں کو وہ قتل کریں نہ کریں، وہ آپس میں مرڈر کرنے لگے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے اپنی کتاب اظہار الحق میں ان کے 72 گروہ لکھے ہیں۔ کتنے؟ 72۔ یہی ہوگا نا؟ ارے آپ لوگ بتا دیجئے کہ ہم تو انگریزی جانتے نہیں، ایسے ہی بول دیتے ہیں سنی سنائی، کبھی گڑبڑ ہو رہا تو صحیح کر لیا کرو۔ اور ہمارے ملک صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو بس ایسے ہی معلوم ہے۔ اور ایسی ان کے بیچ میں الٹ پلٹ ہے کہ ہم اور محمدی مسجد والے، ہم اور حیدری چوک والے، ہم اور سلفی لوگ اہل حدیث، یہ تو کم سے کم سال میں 2 مرتبہ تو ایک جگہ بیٹھ لیتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہیں؟ مسلم پرسنل بورڈ سب کو لے کے بیٹھتا ہے، اور ہمارے میرا روڈ بمبئی میں تو انہوں نے کہا وہ آپ ہمارے یہاں مت آئیے، لیکن آپ کیا کوئی آتا تو آپ روکتے ہیں؟ سب کا ویلکم ہے، آؤ سب پڑھو، نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ابھی کوئی ایسے ہی ہو ہلہ والا جلسہ ہو تو دیکھیے سبھی جھنڈا اٹھائے، اتحاد امت کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان کے یہاں آج بھی ایک ساتھ جمع ہوتے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے لیکن سن لیجئے، کولمبیا میں اور بھی جگہوں کی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا آپ نے غور نہیں کیا؟ الجزیرہ کی خبر انگریزی میں بھی آتی ہے، آپ وہ بھی سنیے۔ عیسائی پولیس والوں نے، عیسائی انسپیکٹروں نے، جو عیسائی ہیں، ان عیسائیوں کو گولی مارنے کا آدیش دیا، اور مارا نہیں لیکن ہتھ کڑی لگا لگا کے اٹھا کے لے کے گئے۔ ارے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن پڑھا رہا ہوں میں آپ کو،
دعوے کے ساتھ نہیں لیکن کوشش کرتا ہوں. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے عیسائی جب تک وہ توبہ کر کے امام الانبیاء کو مانیں گے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری لفظ ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اے عیسائیو جو کچھ تم کر رہے ہو کالے کرتوت وہ سب ہم تم کو کل ایک ایک کر کے گنا گنا کے بتائیں گے. اسرائیل 75 سال سے مسلمانوں اور خاص طور سے صحابہ اور انبیاء کی اولاد پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے اکنامک اور مالی اعتبار سے ان کا پورا سپورٹ عیسائی کر رہے ہیں. پڑھو آپ سنا کرو. کچھ میڈیا ایسے ہیں کہ تھوڑی سی ان کی باتیں صحیح ہیں سب کی نہیں. الجزیرہ انگلش میں بھی آتا ہے آپ اس کو سمجھو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.